مرزا صاحب آپ کس سے متاثر ہیں، کس فرقے سے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ آیا نا داڑ تھلے تہاڈی۔ پچھلے ہی دنوں ایک نجی چینل پہ ان سے پوچھا گیا، مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کس عالم سے متاثر ہیں، آپ کس فرقے سے، کس عالم سے، کس اسکالر سے متاثر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو اللہ سے متاثر ہوں کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا، اور نبی علیہ السلام سے متاثر ہوں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن دیا اور نبی علیہ السلام نے حدیث دی، نبی علیہ السلام نے بابے نہیں دیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے بابی دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے طریقے پر چلو اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، جو صحابہ بتائیں، کہتے بابے نہیں دیے، بابے دے سکتے تھے۔ تو میں نبی علیہ السلام سے متاثر ہوں اور اللہ سے متاثر ہوں، میں کسی بابے سے متاثر نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے اپنے بابے سے اتنے متاثر ہیں، کہتے ہیں یہ میرے بابا جی کا یہ قول ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اب جھوٹ باندھا نا انہوں نے کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوں۔ اب خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے جناب کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا نا، بعض اوقات تو فی البدی ایسے جملے بولتے تھے وہ جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے۔ فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ گستاخی نہیں ہے کیا؟ توحید کا مطلب یہ ہے؟ یہ کیا کسی آیت میں یہ بتایا گیا کہ توحید کا مطلب یہ ہے؟ نبی علیہ السلام کے کسی فرمان میں یہ ہے کہ توحید کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی نبی، شاہ کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے بابے سے بات لی ہے۔ کس بابے سے بات لی ہے؟ نام بھی لیتے ہیں، اسحاق صاحب کا نام بھی لیتے ہیں کہ یہ کہ بڑا جاندار جملہ ہے۔ اب اپنے اصول سے کتنے جھوٹے نکلتے ہیں۔ کس طرح نبیوں کی گستاخی کی کہ آگے کہتا ہے کہ یہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، یہ جو بغض آیا نا اولیاء کا اس کے دل میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے 6502 بخاری میں، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب اعلان جنگ ایسے نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذلیل کر رہا ہے کہ آپ کس طرح ایک بندے کی بات کو لے کے کس طرح انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا خدا تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ شے کوئی نہیں؟ یہ اس بندے کا کلمہ تھا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسماعیل دیلوی۔ اس نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے مقابلے میں
یہ جتنے بھی نبی ہیں شے کوئی نہیں ہے، یہ چوڑے چمار بھی نہیں، اس طرح کہا اس نے، یہ اسماعیل دہلوی نے کہا، اور مرزا اس کو گستاخ سمجھتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور وہی گستاخی خود کر رہا ہے، کیونکہ بار بار اس نے جو لوگوں کو بتایا نا کہ بابت شے کوئی نہیں، بابت شے کوئی نہیں، اس کے سارے ماننے والے بابت شے کوئی نہیں، پھر اس نے کہا کہ صحابہ تو شے کوئی نہیں، حضرت عمر شے کوئی نہیں، یہ بھی کہا اس نے، نعوذ باللہ۔ پہلے بابت شے کوئی نہیں نا، یہ پہلے صرف یہ کہا بابے شے کوئی نہیں، پھر اس نے کہا غوث پاک شے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے کہتے تھے یار یہ اس نے جو بابے کہتا ہے نا بابے تو شے کوئی نہیں، یہ تو عام ان بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے جو گستاخی کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں کہا، لیکن وقت آیا اس نے کہہ دیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی شے کوئی نہیں ہے، اور آگے کیا پخ لگاتا ہے، کس طرح لوگوں کو دھکا دے نبی کے مقابلے میں۔ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی نبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو ان کے مقابلے میں لانا کیا ہے؟ کتنی شیطانی توحید ہے، شیطانی طریقہ ہے۔ پھر آگے چلے، پھر کہتے ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ امام بخاری تو شے کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر شے کوئی نہیں، اور آگے کہتے ہیں امام حسن شے کوئی نہیں، اہل بیت میں امام حسن شے کوئی نہیں، اب کہتا ہے کہ پیغمبر شے کوئی نہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں؟ کہ کیا یہ توحید اللہ نے سکھائی ہے؟ آپ نے ایک بابے سے توہین سیکھی اور کہتا ہے یہ توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ بابے تو شے کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ جی آپ نے دیکھا کس طرح کی اس نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ اپنے اصول اور قوانین سے کیا بنتا ہے؟ یہ گستاخ بنتا ہے۔